الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز ٹوٹنگ اسلامک سینٹر کے نمازی بھائیوں اور بارم مسجد کے مصلیان اور معزز ماں اور بہنیں اور پیارے بچے اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل بھی 2 دن سے زکوٰۃ کے متعلق کچھ بات چل رہی ہے، آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کچھ مفید اور کام کی بات کہلا دے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں اور دوستو، زکوٰۃ اسلام کا بہت اہم رکن ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت کا بھی بھلا اور فائدہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی طہارت، برکت اور بڑھنے کے معنی میں آتا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے کہ اپنے مال کے ایک مخصوص اور متعین مقدار کو جس کو شریعت نے مقرر کیا ہے کسی مستحق کو اس کا مالک بنا دینا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے معنی ایک طہارت کے ہے، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ کے پاس 1000 پاؤنڈ ہے، 1000 پاؤنڈ میں سے 25 پاؤنڈ آپ نے زکوٰۃ کے 40واں حصہ ادا کر دیا تو 975 پاؤنڈ جو ہے آپ کے پاک ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ من ادى زکوٰۃ مالہ فقد ذهب شرہ، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اس کا مال پاک ہو جائے۔ زکوٰۃ کا دوسرے معنی برکت اور بڑھنے کے بھی ہے، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، بہت سی آیاتوں میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ زکوٰۃ کو قرآن کریم نے کبھی صدقے کا لفظ بھی استعمال آیا ہے، جیسے زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، وہاں شروع کیا صدقات کا لفظ شروع کیا۔ صدقہ کے معنی بھی یہاں مراد زکاتی کا مال مراد ہے۔ صدقہ کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ صداقت سے ہے، یعنی آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ دے کر گویا اپنے ایمان کی صداقت پیش کرتا ہے کہ میں سچا مسلمان ہوں۔ تو 2 باتیں میں نے پیش کی، ایک زکوٰۃ کے معنی پاک صاف ہو جانا، اللہ تعالیٰ اس مال میں خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو چیز تم اس غرض سے دو گے کہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر اس میں بڑھوتری و زیادہ ہو جائے، یعنی آپ نے 100 پاؤنڈ دیا اس شرط پر کہ آئندہ مہینے کے اندر مجھے 110 پاؤنڈ تم واپس لوٹانا، تو یہ سود ہو جاتا ہے۔ تو سود کا مال میں تو اللہ تعالیٰ بڑھاتا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر برکت نہیں ہوگی بلکہ شدید گناہ ہوگا۔ ہاں وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، ہاں جو زکوٰۃ مال ادا کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو جس سے مقصد تمہاری اللہ کی رضا جوئی ہے، اللہ خوش ہو جائے، محض اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اور کوئی مقصد نہ ہو، تو ایسا عمل اللہ کے پاس بڑھاتے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بڑھا کر دیں گے، دنیا میں بھی اس کے مال میں خیر و برکت ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ آپ نے 12 یہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کی راہ میں ایک پیشی کھجور دی تو اللہ اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کو لے لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے جیسا کہ تم بچھڑے کی پرورش کرتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک پیشی کھجور کا ثواب جو ہے بہت پہاڑ کے برابر عطا فرمائیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اپنی کمائی میں سے عمدہ چیز خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے جو پیدا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور تم بیکار چیزوں کا صدقہ نہ کرو جو کسی کام کی نہ ہو، جیسے مری ہوئی مرغی ہے، یا بالکل بیکار اور گھٹیا چیزوں کا صدقہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات فرمائی، اب کیسا لینا چاہیے، کیسا دینا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تمہیں کوئی ایسی چیز دے جس کو لینا تم گوارا نہیں کرتے ہو، تم لینا پسند نہیں کرتے ہو، ہاں مگر یہ کہ چشم پوشی کر لو، اگنور کر دو، جیسے بہت پرانے کپڑے، بیکار کی چیزیں، بیکار کے جوتے لینا کوئی اگر دے گا تو ہم لینا پسند نہیں کرتے ہیں، مگر یہ کہ چشم پوشی کر لو، سامنے والے کا دل رکھنے کے لیے آپ قبول کر لو تو بات الگ ہے۔ تو اللہ کی راہ میں ایسی بیکار اور گھٹیا چیزیں جو کسی کام کی نہ ہو اس کو دینا، اللہ تعالیٰ تو اس کا محتاج نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ تو تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ تمہارے اچھے اعمال نہ خدا کی عظمت کو بڑھا سکتے ہیں، نہ اضافہ کر سکتے ہیں، اور نہ برے اعمال سے خدا کی خدائی پر کچھ اثر پڑ سکتا ہے، اس لیے کیا کرو، اچھی اور عمدہ چیز بھیجو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اللہ فرماتا شیطان تو تم کو فقر سے ڈراتا ہے، تمہیں بری بات کا حکم کرتا ہے، شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ اگر تم زکوٰۃ دو گے، اگر 1000 پاؤنڈ زکوٰۃ دیں گے تو تمہارے مال میں سے اتنے بیلنس میں سے اتنا کم ہو جائے گا۔ شیطان تو برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تمہیں وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضلہ کہتا ہے اور زیادہ دیں گے۔ دیکھو مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتی، رحمت کو بھی اللہ اور فضل دونوں اللہ کی رحمت ہے، لیکن فضل کا معنی جو ہے دنیا کی مال و دولت پر بھی ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ایمان والو جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، پھر تم جاؤ تلاش کرو، رزق تلاش کرو، تو وہاں فضل کا لفظ استعمال کیا ہے، دنیا کی مال و دولت کا بھی فضل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں زیادہ بھی دیں گے اور تمہاری مغفرت بھی کر دیں گے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ بہت لمبا سبجیکٹ ہے، انشاءاللہ یہ کچھ باتیں جو ہے انشاءاللہ آئندہ کل کے بیان میں ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری باتیں آپ کے پلے پڑ جائے، کچھ سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذوق اور شوق کے ساتھ یہ فریضہ جو ہے زکوٰۃ کا ہے، رکن ہے اسلام کا، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں جو زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہوئی ہے پوری ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نماز کو، ہمارے روزوں کو، ہماری زکوٰۃ کو، خیرات کو، ہمارے قیام کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری تلاوت قرآن کو، ہمارے ذکر اذکار کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے۔ یا الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تیری رضا والے کام کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ آدھا رمضان تو نکل گیا، یا ارحم الراحمین، یہ آدھا رمضان تو خیر و برکت والا، مغفرت والا ہم سے نکل گیا، ہم آج مسجد جانے سے محروم ہو گئے۔ اللہ ہم مسجد جاتے تھے، کتنے بڑے اچھے کام ہوتے تھے، اللہ تو ہمارا محتاج نہیں ہے، ہمارے بغیر بھی سب کا کام ہو جائے گا۔ اللہ ہماری مسجد جانے سے بہت سے بھائیوں کا کام ہو جاتا تھا، مسجد میں روزانہ 2-4 ہزار تو چندے والے آتے تھے، اللہ ہم 2 الفاظ کہہ دیتے تھے، کسی کا کام ہو جاتا تھا۔ اللہ تو سب کا رزاق ہے، تو سب کا خالق اور مولا ہے، لیکن ہمارے کہنے سے اگر کسی کا کام ہو جائے تو ہماری آخرت میں ذریعہ نجات بن جاتا تھا۔
اللہ تو ہم سے دین کا کام لے لے، تیرے بندوں کی خدمت کا کام ہم سے لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔